خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 7واں باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یشوع نے یرہو سے کو جو بیت el کی مشرقی سمت میں بیت عون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر کا حال دریافت کیا۔ اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا، سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے، اور کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے۔ اور کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے، اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناز کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش ہم قناعت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بود و باش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کیا اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا، اور زارہ کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر زارہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا، اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ جو یہودا کے قبیلے کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارہ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو، اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا، اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔
اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے کہ اس جگہ کا نام آج تک وادی عقور ہے۔ آمین۔